مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. مقدر والا بلند آواز سے پڑھ لیں صلو علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. میرے نہایت ہی سامعین و ناظرین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہا فضل ہے، اس کا احسان ہے. مالک دو جہاں نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک جیسا بابرکت اور مقدس دن عطا فرمایا. مجھے اور آپ تمام احباب کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ رب العزت میری اور آپ تمام احباب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائی. آمین ثم آمین. آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب فرما دیجئے میں تم سے کسی قسم کا اجر طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، میرے قرابت والوں کے ساتھ محبت کرنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ، میری قرابت والوں کے ساتھ محبت کرنا، آپ کی قرابت میں، آپ کی اہل بیت میں وہ کون سے لوگ شامل ہیں جن کے ساتھ محبت کرنا اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ، ان میں جو میری قرابت والے ہیں، میری اہل بیت ہیں، ان میں ایک نام علی کا ہے. کس کا جی؟ دوسرا نام فاطمہ کا ہے. تیسرا فرمایا ان دونوں کے بیٹے حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ ہیں. فرمایا یہ میری اہل بیت ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا اللہ نے مومنوں پر واجب کر دیا ہوا ہے. سامعین کرام، رمضان ببرکت اور مقدس مہینہ ہمارے پاس ہے. 21واں روزہ حضرت سیدنا دماد رسول تاجدار حل عطا مشکل کشا علی حاجت الروا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی. بلکہ جتنے بھی آپ سنی احباب بیٹھے ہیں ذرا خوش ہو جائیے گا، میں جملہ آپ کو دینے لگا ہوں کہ میرے اور آپ تمام سنیوں کے پیر علی حضرت مولا مشکل کشا دماد رسول حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بابرکت اور مقدس ذات 21 رمضان مبارک کو جام شہادت نوش کر کے اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف منتقل ہو گئی. اس حوالے سے آیت کریمہ آپ نے سماعت کی کہ اہل بیت اور حضرت علی کا تذکرہ کن میں شامل ہوتا ہے جی؟ اہل بیت اطہار میں شامل ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد، کیا نام ہے جی؟ یہ واحد خاتون ہیں بنو ہاشم خاندان کی، قریشی خاندان کی یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میرے اور آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی ہیں. اور مقدر دیکھیں، یہ ایسی بابرکت خاتون ہے، ایسی مقدر والی خاتون ہے کہ جب ان کا وصال ہوا تو رسول اللہ نے اپنی قمیض اتار کے ان کے بدن پہ ڈال دی جی. فرمایا یہ میری چاچی ہے، یہ میری ماں ہے، یہ قبر میں جا رہی ہیں، ان کے جسم پر مجھ محمد کی قمیض ہونی چاہیے جی. اور یہ ایسی خوش نصیب خاتون ہے، جب ان کا وصال ہوا تو صحابہ قبر کھدائی کر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری ماں کی خوش نصیبی، صحابہ
قبر کشائی کر رہے تھے تو سرکار قبر میں بار بار اتر کے لیٹ لیٹ کے دیکھتے تھے کہ قبر کہیں میری ماں کے لیے تنگ تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس ہستی کا میں نے اور آپ نے ذکر خیر سننا ہے، وہ ہستی فرماتی ہے میرے دل میں کبھی تمنا نہیں ہوئی، میں نے کبھی کسی چیز کی تمنا نہیں کی، نہ مجھے مال کی تمنا ہوئی، نہ مجھے جان کی تمنا ہوئی کہ جان بچ جائے جنگ کو چھوڑ دوں، کسی چیز کی تمنا نہیں ہوئی۔ تمنا ہوئی تھی بس اس دن ہوئی تھی جب رسول اللہ میری ماں کی قبر میں لیٹ رہے تھے۔ تمنا یہ تھی کہ کاش یہ قبر میری ماں کی نہ ہوتی، مجھ علی کی ہوتی، میں علی اس قبر میں لیٹتا اور رسول اللہ لیٹ لیٹ کے دیکھتے کہ قبر علی کے لیے کیسی ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اور میرے صاحبوں ذرا عقیدہ دیکھیے گا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ماں کی قبر میں رسول اللہ لیٹ لیٹ کے دیکھا کرتے تھے۔ مجھے بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آقا آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ تشریف لے جائیں وہ جگہ نور والا نور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور سرکار ویرانیوں میں چلیں، صحراؤں میں چلیں، اللہ وہاں پہ سبزہ پیدا کر دیتا ہے۔ کسی نے سوچا تھا 17 رمضان مبارک کو غزوہ بدر بھی ہوا تھا، اور جس جگہ پہ مشرکین مکہ نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ جگہ آج بھی ویران ہے، اور جس جگہ پہ میرے اور آپ کے کریم آقا نے قدم جمائے تھے وہ آج بھی سبز و شداب ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اور میرے اور آپ کے کریم آقا جہاں پر قدم لگا دیں وہ جگہ نور والا نور ہو جاتی ہے، یہ تو پھر بھی قبر کی بات ہو رہی ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے بتاؤ، جس جگہ پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جسم کا کوئی حصہ لگا دیں وہ جگہ جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے کہ نہیں بن جاتی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں، میرے منبر سے لے کر میری قبر تک جتنا بھی حصہ ہے، ذرا توجہ کریں، میرے منبر سے لے کے جس جگہ سرکار بیٹھا کرتے تھے اس جگہ سے لے کے جس جگہ سرکار دفن ہے وہ سارا ریاض الجنہ ہے جی۔ فرمایا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے وہ حصہ۔ سرکار کا بیٹھنا بھی جنت کے باغات میں ایک باغات، اور سرکار جس جگہ پہ آرام فرما جائے وہ جگہ بھی جنت کے باغوں میں باغ بن جاتی ہے جی۔ اور سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت جی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسی خوش نصیب، ایک تو رسول اللہ نے جو قسمت جگائے، مقدر جگائے وہ اپنی طرف، ایک خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ اسی ماں کے بطن میں حضرت مولا مشکل کشا پیدا ہوتے ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ اسی ماں کے جب پیدا ہوئے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے، ماں نے جب حضرت علی کو دیکھا، ایک طرف دیکھتی ہیں تو خوش ہوتی ہیں اور دوسری طرف دیکھتی ہیں تو رونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھتی ہیں خوش ہوتی ہیں کہ اتنا چاند جیسا چہرہ اللہ نے بیٹا مجھے عطا فرمایا ہے، اور روتی اس وجہ سے ہے کہ بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، بعض روایات میں ملتا ہے کہ تھوڑی دیر گزری، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام ملا کہ میری چاچی کے گھر میں میرا بھائی علی پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبر ملی، سرکار تشریف لائے اور آ کر دیکھا کہ چاچی رو رہی ہے۔ فرمایا کہ اے میری چاچی، اے فاطمہ بنت اسد، آپ میری چاچی کیوں رو رہی ہیں؟ عرض کی اے میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ رہوں؟ اللہ نے مجھے چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے، لیکن اتنی مدت ہو گئی اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ آنکھیں کھولے کہیں یہ میرا بیٹا، مجھے پتا چلے کہ یہ صحیح ہے۔ یہ آنکھیں نہیں کھولتا، دل میں وسوسہ آتے ہیں کہیں یہ نبینا تو نہیں، آنکھوں سے معذور تو نہیں۔ خوش نصیبی دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے میری چاچی، میرے بھائی کو میرے نبوت والے ہاتھوں میں لٹا دو۔ اللہ اکبر۔ آپ جملہ نہیں سمجھے، دیکھیے گا جی، فرمایا کہ اے میری چاچی، میرے بھائی کو میرے نبوت والے ہاتھوں میں ڈال دیجئے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، وہ علی جس نے آنکھ نہیں کھولی، کیوں نہیں کھولی؟ اہل نظر کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں جی؟ اہل نظر۔ یار جن کو نظر نہیں آتا میں ان کی بات نہیں کرتا، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی عیب نظر آئے نا،
تو وہ علی کی ذات کو بھی کچھ نہیں سمجھتے جی. میں اہل نظر کی بات کرنا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اور اہل وفا کی دل کا سہارا علی علی. میں اہل نظر کی بات کرنے لگا ہوں، ان لوگوں کی بات کرنے لگا ہوں جن سے ولایت لے کے، جن کو ولایت علی کے صدقے سے ملی ہے. میں ان اہل نظر کی بات کرنے لگا ہوں. اہل نظر والے فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں، کہاں پہ جی؟ ٹائم نہیں ہے، جلدی جلدی. عالم ارواح میں، جہاں روحوں کا جہان تھا، عالم ارواح میں اہل تصوف کہتے ہیں، عالم ارواح میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ سے عشقیہ وعدہ کر لیا تھا کہ کائنات میں جب میں جاؤں گا سب سے پہلے نہ میں حرم کی فضا کو دیکھوں گا، نہ سب سے پہلے میں کعبے کو دیکھوں گا، نہ سب سے پہلے اس کائنات کی کیفیتوں کو دیکھوں گا، میں کائنات کی کسی شیعہ کو نہیں دیکھوں گا، اگر دیکھوں گا تو سب سے پہلے رخ مصطفیٰ دیکھوں گا. اہل نظر کہتے ہیں، اختلاف کرنے والے نہیں، اہل نظر جن کی نظر اللہ نے اپنی تک پہنچائی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں، جن کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہیں کھولی، مار ہوتی ہے. سرکار علیہ السلام نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے فرمایا کہ اے میری چاچی علی کو میرے ہاتھوں میں ڈال دیجئے. جیسے ہی حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ڈالا، یاداللہ والے ہاتھ کی ٹھنڈک حضرت علی کی پشت پر محسوس ہوئی، فوراً آنکھیں کھول لیجیے. اللہ، فوراً آنکھیں کھولی. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ علی کے چہرے پر اور علی کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے کے اوپر جی. وقت گزرا، دیکھے نا، لمحے بھر کی زیارت تھی، علی کا چہرہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ کا چہرہ علی المشکل کشا دیکھ رہے ہیں. وقت گزرا، ایک وقت ایسا آیا، خیبر کا موقع آیا، خیبر کا. نبی کریم علیہ السلام نے علی کو بٹھایا اور اپنا سر علی کی گود میں رکھ دیا جی، اور فرمایا ہوگا علی وہ تو لمحے بھر کی نظر تھی، آنکھیں کھولی، ہو سکتا ممکن ہے جب آنکھیں کھلی ہوگی ماں سے رہا نہ گیا ہوگا، فوراً پکڑ لیا ہوگا. وہ لمحے بھر کی زیارت تھی. سرکار نے فرمایا ہوگا علی اپنا ذرا گود کر اور میرا سر دیکھ. اب جتنا دل کرتا ہے جی بار کے ودوہا کے چہرے کی زیارت کرتا رہے. اللہ، جتنا دل کرتا ہے. یہاں پہ میں ایک چیز کہہ دوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل کی بات کی جائے تو فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عقل کی بات کی جائے نا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک حضرت علی کی گود پر رکھا. وقت گزرا، نماز کا وقت جا رہا تھا، یہاں تک کہ گزر بھی چکا تھا، اختلافات گزر بھی چکا تھا. آنسو نکلے حضرت علی کے، سرکار علیہ السلام کے ودوہا چہرے کے اوپر پڑے. سرکار بیدار ہوئے، فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جا رہی ہے. کیا جی؟ نماز، یہ نہیں کہا نماز جا رہی ہے، حضور نماز نہیں پڑھی جی، نماز قضا ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھی. تو سرکار نے فرمایا علی ادا پڑھنا چاہتے ہو کہ قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ عقل کی بات. آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے نا، نہیں جی نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، نماز بالکل پہلے ہے، دین کا ستون ہے. نماز ایسی عبادت ہے، ساری عبادات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرش پر عطا فرمائی، نماز عرش پر بلا کے عطا فرمائی. فضیلت ہے. لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. علی کا عشق تھا، جگا سکتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جا رہی ہے، نماز جا رہی ہے. حضرت علی نماز کا مقام بھی سمجھتے تھے، درجہ بھی سمجھتے تھے، لیکن نہیں، ایک طرف یاد خدا تھی، دوسری طرف رخ یار تھا جی. اللہ. نبی کریم علیہ السلام بیدار ہوئے، فرمایا علی کیسے نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا حضور جس طرح مناسب سمجھے، ادا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا نا، ادا وقت میں نماز پڑھ لی جائے نا تو پورا ثواب ملتا ہے، قضا وقت میں نماز پڑھ لی جائے تو آدھا ثواب ملتا ہے.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کا مسئلہ جانتے تھے کہ حضور پورا ہی ثواب ملنا چاہیے جی. تو نبی کریم علیہ السلام نے سورج کو اشارہ کیا حضرت علی کے لیے, حضرت علی کا درجہ یا حضرت علی کے لیے سورج کو اشارہ کیا, ڈوبا سورج دوبارہ اپنی اثر کی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا جی. کیویں پڑھ دے حیدر نماز اثر نو, کیویں پڑھ دے حیدر نماز اثر نو, جے سورج نو واپس بلایا نہ ہوندا, زمانے تے کسی بھی شاید سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گود اور نبی کریم علیہ السلام کا سر مبارک, زلف دیکھی ہے, چہرہ علی وہ لمحے بار کی زیارت تھی, اب ودوہا کا چہرہ تیری گود میں آج جتنا دل کرتا ہے دیکھتا جا. تو یقیناً حضرت علی کے الفاظ یہی ہوتے ہوں گے, زلف دیکھی ہے نہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے نہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, ارے لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اللہ اکبر. اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر پیش کیا ہوگا, صحابہ کو بتلایا ہوگا, ان کو بتلایا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, صحابہ کو بتلایا ہوگا, صحابہ نے عرض کیا ہوگا اے علی ذرا وہ بتا تو صحیح تیری کیفیت کیسی تھی جب سرکار کا سر انور تیری گود میں تھا, تو کیا محسوس کر رہا تھا, تیرا دل کیا کر رہا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاظوں میں فرماتے ہیں میرا دل کر رہا تھا اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا, اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا, بعد مدتوں کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. اللہ اکبر. حضرت علی کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ سرکار کا چہرہ بیمار لوگوں کے لیے تندرستی کا باعث ہے جی. اللہ اکبر. حضرت علی آپ فرماتے ہیں کہ میں آغوش مصطفیٰ میں پروان چڑھا, ایک دن ایسا آیا میں نے دیکھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم علیہ السلام کچھ کر رہے تھے. وہ کر کیا رہے تھے بعد میں بتایا کہ نماز پڑھ رہے تھے. فرماتے ہیں اللہ اکبر کرتے, پھر اللہ اکبر کر کے رکوع جاتے, اللہ اکبر کر کے سجدے جاتے. کہتے وہ جو بھی کر رہے تھے لیکن مجھے بڑی پسند آ رہی تھی. میں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ کیا پڑھ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا آپ مجھے بتائیں نماز کب فرض ہوئی تھی. ابھی آپ سن کے آئے ہیں جی, ابھی آپ نے سنا معراج پر جا کر فرض ہوئی, لیکن ابھی دور جاہلیت چل رہا ہے, سرکار تب بھی نماز پڑھتے تھے لیکن وہ اپنی سرکار کی عبادت. حضرت علی فرماتا مجھے بڑی پسند آئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی پڑھنی ہے. سرکار نے فرمایا علی اس کو پڑھنے کے لیے کچھ کلمے ہیں وہ کہنے پڑیں گے جی, وہ کہنے پڑیں گے. فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمے کیا ہیں مجھے بتائیں میں ابھی پڑھ دیتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام فرمایا علی نہیں, جا پہلے اپنے والد سے اجازت لے کے آ جی, اجازت لے کے آ. حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے والد محترم جناب ابو طالب کے پاس گیا. میں نے عرض کیا بابا جان میں نے اپنے بھائی محمد بن عبداللہ کو یہ کرتے دیکھا ہے اور وہ کہتا ہے کچھ کلمے پڑھنے پڑیں گے, وہ اجازت کے لیے مجھے بھیجا ہے, آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں وہ پڑھ لوں. تو جناب ابی طالب کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے علی اس وقت تیری ذات کے لیے جو سب سے بہترین فیصلہ محمد کی ذات کر سکتی ہے کوئی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے پیغام ملا نا, میں واپس آیا نبی کریم علیہ السلام کے پاس, واپس آیا تو سرکار مجھے کیا فرمانے لگے. سرکار فرمانے لگے اے علی میرے خاندان کے لوگوں کو بلا کے لے کے آ, انہیں کہا کہ محمد بن عبداللہ تمہیں بلاتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں میں چل پڑا. میں نے اہل قریش والوں کو اپنے خاندان والوں کو کہا کہ تمہیں محمد بن عبداللہ بلاتے ہیں, جاؤ ان کی بات سنو. کہتے 40 بندوں کا گروہ لے کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کتنے جی خاندان کے, ابو جہل بھی تھا, عتبہ شیبہ ابو سفیان بھی تھا, ابو لہب بھی تھا, سارے بڑے بڑے سردار وہاں پہ موجود. کہتے میں سب کو لے کے گیا. نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ دیکھیے گا. نبی کریم علیہ السلام نے سب کی دعوت کی. علی جا کے کہنا سب کی دعوت ہے محمد بن عبداللہ کے گھر, سب کو لے کے آؤ میرے ضروری بات کرنی ہے. تھوڑا سا کھانا پکایا. کتنا جی تھوڑا سا. بندے کتنے ہیں جی 40 بندے. توجہ کیجئے گا بندے کتنے ہیں جی 40 بندے, کھانا تھوڑا. حضرت خدیجہ کے حالات آپ نے گزشتہ جمعہ سنے ہیں. گزشتہ جمعہ ہم یہ سارا کر کے حالات کیسے سارا کچھ سرکار کی جان پر قربان کر دیا جی, حالات پھر کیسے ہوں گے. تھوڑا سا کھانا تیار کیا جی, تھوڑا سا.
سرکار کا معجزہ، حضرت علی فرماتے ہیں 40 بندے بیٹھے، سرکار نے وہ 40 بندوں کے آگے کھانا رکھا جی، تھوڑا سا کھانا تیار کیا، تکثیر طعام کا سرکار کا معجزہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں تھوڑا سا کھانا تھا، سرکار نے فرمایا کھاؤ، سب 40 کے 40 بندوں نے سیر ہو کے کھایا، کھانا پھر بھی باقی رہ جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ 8-10 سال کی عمر میری، قد چھوٹا، ابھی چھوٹا قد تھا میرا، کہتے ہیں سب نے کھانا کھا لیا، پھر سرکار علیہ السلام نے کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا۔ سرکار نے فرمایا اے میرے خاندان والوں، میں وہی رسول ہوں جس کی گواہی پہلی کتابیں دیتی رہی ہیں، مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ میرا ساتھ دو، میری مدد کرو، میں اللہ کے پیغام کو آگے پھیلاؤں۔ کہتے ہیں لوگوں نے برا بلا کہنا شروع کر دیا، ابو جہل اٹھے، اس نے بھی تان و تشریح شروع کر دی۔ فرماتے ہیں تان و تشریح ہوئی، میں کھڑا ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مانے نہ مانے میں مانتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا علی تو چھوٹا ہے، بیٹھ جا۔ حضرت علی فرماتے ہیں سرکار نے پھر خطبہ پڑھا، ابو لہب نے تان و تشریح کی، کوئی ایمان نہ لایا، میں پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا علی تو چھوٹا ہے، بیٹھ جا۔ کہتے جب تیسرا وقت آیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے خاندان والوں، اے اہل قریشیوں، کون ہے جو اللہ کے پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے میری مدد کرے گا؟ کون ہے جو میری حفاظت کرے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں سرکار نے یہ خطبہ دیا تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، جب میں کھڑا ہوا نا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوٹا ہی صحیح، میری بازو میں ابھی وہ طاقت نہیں ہے جو ان کے بازو میں طاقت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوٹا ہی صحیح، میری قدموں میں ابھی وہ جمائی نہیں ہے جو جنگ کے میدان میں جم جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوٹا ہی صحیح، بڑے بڑے آپ کی بات سن کے خاموش ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا حافظ کا یا رسول اللہ، انا ناصر کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، پھر دیکھیے گا کلمہ پڑھنے کے بعد علی مرتے دم تک آپ کا محافظ بھی رہے گا، علی مرتے دم تک دین کو پھیلانے میں آپ کا مددگار بھی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ حضور آپ کلمہ پڑھائیں، علی ہر معاملے میں آپ کا محافظ بھی رہے گا، آپ کا ناصر بھی رہے گا۔ پھر دیکھیے گا ایسا حضرت علی دین کے لیے نکلے، مکے سے مدینہ تک دین، حدیبیہ سے یمن تک دین، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے احد تک دین، یہاں تک کہ مکے کی سرزمین سے لے کر کوفہ کی جامع مسجد میں جامع شہادت نوش کرنے تک دین پھیلاتے رہے گا۔ اللہ اکبر، ایسے پھر دین کے لیے نکلے۔ ایک مزے کی بات سنیے گا جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت ہمارے اوپر ایسا آیا، قحط سالی پڑ گئی مکے میں، تو میرے والد محترم جناب ابو طالب کی کثیر العیال، بچے زیادہ تھے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ میرے چچا جان، کیوں نہ ابو طالب کثیر العیال ہیں، قحط سالی بھی ہے، حالات خراب بھی ہیں، کیوں نہ ان کے بچوں کی ایک ایک کی کفالت آپ کر لیں، ایک کی میں کر لیتا ہوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بھتیجے جس طرح آپ کو مناسب لگے۔ حضرت علی فرماتا پھر نبی کریم علیہ السلام چلے ہمارے گھر آئے، جب گھر آئے نا تو میرے والد محترم جناب ابو طالب کو سارا ماجرا سنایا، تو ابو طالب کہنے لگے جس طرح آپ کو میرے بھتیجے اچھا لگے ویسا کر لیں۔ کہتا بڑا عجیب منظر، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چاچے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ حضرت عباس کہنے لگے کہ میرے بھتیجے مجھے پتا ہے وہ ساری دنیا جاتی ہے تو علی سے کتنا پیار کرتا ہے، علی ہمارے ہیں، ہم نے علی کا ذکر خیر کرنا، لولے بنجوں کے ہاتھوں میں ہم نے علی کو نہیں دینا۔ آج ایسا گروہ بھی پایا جاتا ہے، ڈنڈورا ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور وہ بھنگ کوٹتا ہے، شراب نشہ کرتے ہیں۔ سنیے گا علی کی محبت کرنے والے وہ نہیں، علی کی محبت کرنے والا بندہ تقوی والا بندہ ہوتا ہے جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میری محبت جھوٹا دعویٰ نہیں، فرمایا
دریا بہ رہا ہو، اس میں شراب کا ایک قطرہ مل جائے، ایک قطرہ، پھر اس کی وجہ سے پھر دریا خشک ہو جائے، اس جگہ پہ سبزہ اگائے اور وہ سبزہ میرا گھوڑا کھا لے، فرمایا علی پھر اس گھوڑے کی سواری کرنا بھی پسند نہیں کرتا جی۔ اور ہمارے جو ڈنڈورا پیٹ رہا ہوتا ہے جی، علی 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 علی، ان کے نہیں، علی خبیث زبان والوں کے نہیں، علی پاک زبان والوں کے ہیں جی۔ اللہ اکبر، کیوں جی؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کیا ہے جی؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ آپ نا ایسے حضرت علی کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے تھے۔ میں نے عرض کیا بابا جان کیا بات ہے، آپ علی کو اس طرح کیوں دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اسی طرح، سیم اسی طرح میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ابو بکر عبادت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قریب بیٹھے ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں علی نظر نہ آئے تو پھر؟ یار نظر تھی میرے اور آپ کے اوپر، کس کے اوپر جی؟ ہمارے اوپر نظر تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر علی نظر نہ آئے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو سرکار نے فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے عبادت میں تولا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا چاچا کیا لگتا ہے میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ حضرت عباس فرمانے لگے کیا میرے بھتیجا پوری دنیا جانتی ہے تو علی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ چھوٹے سے بچپن میں آغوش مصطفیٰ میں آئے تھے، آغوش مصطفیٰ میں بچپن سے آئے تھے، ساری دنیا جانتے تو علی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں میری عمر چھوٹی تھی، چھوٹی میری عمر، نبی کریم علیہ السلام کو میں نے دیکھا، سنیے گا روایت، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھ دیے جی، دونوں، آپ چیز نہیں سمجھے، امام الانبیاء نے اپنے دونوں گھٹنے زمین میں ٹکا دیے اور پھر اپنے دونوں بازوں کو پھیلا دیا جی، اور پھیلایا اور پھیلا کے مجھ سے فرمایا علی جلدی آ جا اور آ کے میرے سینے سے لگ جا جی، جلدی میرے سینے سے لگ جا۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ میرا مقدر کہ میں بچپن میں مصطفیٰ کریم کے سینے سے لگا، میرا مقدر یہ ہے کہ جب میں رسول اللہ کو قبر میں اتار رہا تھا تب بھی میرا سینہ رسول اللہ کے سینے کے ساتھ ہے۔ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقدر ہے جی، کیا شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب آ جائیں جی، لوگ کہتے ہیں کہ اختلافات تھا صحابہ میں، کیا تھا جی؟ حضرت عمر کی حضرت علی سے نہیں بنتی تھی، ابو بکر کی حضرت علی سے نہیں بنتی تھی، عثمان کی حضرت علی سے نہیں بنتی تھی۔ لیکن یاد رکھیے گا میں اور آپ 14ویں صدی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، 15ویں صدی یہ جا رہی ہے، 1450 سال قبل کیا ہوا ہمیں ان معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو روایات آپ کے سامنے رکھوں گا نا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ صحابہ کرام کو اہل بیت سے بغض تھا کہ صحابہ کرام اہل بیت کی کشتی کو اپنے لیے بکائے نجات سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر اہل بیت کی محبت سے ہمارے دل خالی ہیں تو سمجھو ہماری عبادتیں بھی خالی ہیں۔ وہ تو اہل بیت کا پلہ پکڑ کے رکھتے تھے، وہ تو ہمہ وقت ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جہاں پر اہل بیت کھڑے ہو جائیں ان کے پیچھے ہم کھڑے ہو جائیں، اس جگہ پہ کھڑے نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، سنیے گا جی، حضرت ابو بکر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں جی عبادت کر رہا ہوں، حضرت عثمان غنی ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں مسجد کے منبر پہ، لوگوں میں نے رسول اللہ کو سنا ہے فرماتے ہوئے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھا کرو۔ اور پھر جب تک حضرت عثمان حیات رہے نا حضرت علی حضرت عثمان کے محافظ بن کر رہے ہیں جی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ حضرت عمر کی بات سناتے ہیں جی، نبی کریم علیہ السلام نے پوری زندگی 63 سالہ آپ کی زندگی ہے جی، کتنی جی؟ کوئی مشکل لفظ ہے تو بتا دیجیے گا، کتنی جی؟ نہیں مشکل لفظ میں نے بول دیا، 63 سال نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک ہے جی۔ اس 63 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے اور 1 حج فرمایا جی، کتنے جی؟ جاگ کے بیٹھے ہیں یار، علی کا ذکر
میں سمجھتا ہوں، یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کا ذکر جو ہے نا، علی کا ذکر یہ عبادت ہے، اور فرمایا منافق علی سے پیار کر نہیں سکتا اور محب علی سے بغض رکھ نہیں سکتا جی۔ تو میرے خیال کے مطابق ہم سب محب اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم علی کا ذکر کر رہے ہیں، ذرا اپنے آپ کو ہوش میں لا کے اپنی پوری توجہ گفتگو کے اوپر رکھ کے میرے ساتھ بولیے گا جی۔ کتنے حج اور عمرے فرمایا جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ 4 عمرے اور 1 حج فرمایا۔ حج یا عمرے سے واپس آئے نا، وادی غدیر خم کا مقام آیا، حضرت عمر روایت کر رہے ہیں، حضرت عمر بغض نہیں ہے، محبت علی کا ثبوت دے رہے ہیں حضرت عمر۔ آپ فرماتے ہیں کہ غدیر خم کا مقام آیا نا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ وہاں پہ موجود تھے، سارے وہاں پہ موجود، 1,24,000 کم و بیش صحابہ وہاں پہ موجود تھے۔ فرمایا سرکار نے بڑے مجمع میں فرمایا علی کدھر ہے؟ کیا فرمایا جی؟ کیا فرمایا جی؟ علی کدھر ہے؟ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مجمع میں فرمایا علی کدھر؟ علی تک آواز گئی تو فرمایا لبیک یا رسول اللہ جی۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا جی؟ ذرا اور اونچی بات سے کیا فرمایا جی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا علی میرے پاس آ جا۔ حضرت عمر فرماتے ہم نے دیکھا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو سرکار نے علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے ہوا میں بلند کیا، لہرایا اور لہرا کے فرمایا اے یا ایھا الناس، اے لوگو من کنت مولاہ فہذا علی المولا، فرمایا سن لو جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اللہ، آپ جملہ نہیں سمجھے جی، اگر آپ کو جملہ سمجھ آ جاتا تو یہ مسجد لفظ سبحان اللہ سے گونج جاتی۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑا اور ہوا میں بلند کیا، اور یہ روایت کر کون رہے ہیں؟ حضرت عمر۔ پتہ ہے حضرت عمر کون ہیں؟ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہے حضرت عمر۔ حضرت عمر وہ حاکم ہیں جس گلی سے جس راستے سے حضرت عمر گزر جاتے تھے نا، شیطان بھی اس راستے سے نہیں گزرتا تھا۔ اور حضرت علی کی شان بیان کرے حضرت عمر۔ حضرت عمر وہ صحابی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو تو ہوتا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، عمر میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ تیرے اندر نبی بننے کی ساری قواعد موجود ہیں لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ وہ روایت کر رہے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پسے پشت فرمایا کرتے تھے، تعریف وہ ہوتی ہے جڑی کانڈ پیچھے کیتی جاوے جی۔ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تمہیں پتہ میرا عمر کیا ہے؟ فرمایا عمر وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے جی، جس کے سائے سے، راستہ بڑی دور کی بات، سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ اپنے بچوں کے نا، جن کے بچے رات کو ڈر جاتے ہیں، اپنے بچوں کے سینے میں عمر لکھ کے سویا کریں، شیطان قریب ہی نہیں آئے گا جی۔ اللہ اکبر، یہ ایک وظیفہ یاد رکھیے گا۔ وہ روایت کرتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم، آپ فرماتے ہیں سرکار نے حضرت علی کا ہاتھ تھاما اور ہوا میں فضا میں بلند کیا اور بلند کر کے فرماتے ہیں اے علی من کنت مولاہ فہذا علی المولا، اے لوگوں سن لو جس کا محمد مولا ہے اس کا آج سے بعد علی بھی مولا ہے جی، آج کے بعد علی بھی مولا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع چیرتے ہوئے جس بندے نے اس بات میں سب سے پہلے مبارکباد دی حضرت فاروق اعظم ہے۔ مجمع چیرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور عرض کرنے لگے اے علی آپ کی جو یہ شان زبان مصطفیٰ سے نکل گئی ہے نا، آپ کی جو یہ عظمت مصطفیٰ کریم کی زبان سے جو صادر ہوئی ہے، مصطفیٰ کریم کی زبان سے آپ کی جو شان سنی ہے، علی مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے آج کے بعد آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے آپ مولا ہیں جی۔ اللہ، یہ ہے محبت اہل بیت۔ وہ صحابہ کوئی اہل بیت سے بغض نہیں رکھتے تھے، وہ ان کے اپنے ذاتی معاملات ہیں، بھائی بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، یہ تو پھر بھی صحابہ کرام کا معاملہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان
حضرت علی کا مقام صحابہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ 3 دوست جا رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر بات سمجھ آ جائے، بڑی مزے کی بات ہے، اگر سمجھ آ جائے، صحابہ حضرت علی کا درجہ سمجھتے تھے کہ علی کیا ہے میں نہ بیان کر سکتا ہوں، بلکہ 1450 سال ہو رہی ہے حضرت علی کی شان بیان ہوتے ہوئے، اور قیامت تک ہوتی رہے گی، بڑھتی جائے گی، کم کوئی نہیں کر سکتا جی۔ صحابہ کو یہ منظر نظر نہیں آتا تھا کہ قیامت تک سدا نام اہل بیت کا زندہ رہنا ہے؟ وہ کیوں بغض رکھتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دوست جا رہے تھے، کون کون جی؟ 3 دوست، جلدی جلدی بولیں، کون کون جا رہے تھے جی؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضیٰ۔ منظر یہ تھا، وہ کیسا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا؟ کائنات کی ہوا اور فضا نے وہ منظر دیکھا ہوگا، سورج نے وہ منظر دیکھا ہوگا، مدینہ کی تپتی ریت نے وہ منظر دیکھا ہوگا، صحراؤں نے وہ منظر دیکھا ہوگا، ہواؤں نے وہ منظر دیکھا ہوگا۔ جب 3 دوست اکٹھے چل رہے تھے، حال یہ تھا کہ حضرت علی درمیان میں تھے، دونوں یار 2 سائٹوں پہ تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں سے نکلا، اے ابو بکر، حضرت علی کی مثال، حضرت علی کی مثال میرے اور آپ کے درمیان ایسے ہے جیسے لنا ہوتا ہے۔ لام کا ڈنڈا بڑا ہوتا ہے، نون کا ڈنڈا چھوٹا ہوتا ہے، پھر الف، پھر وہ لام اور الف کا ڈنڈا برابر ہو جاتا ہے جی، لو جی یہ لنا ہو گیا۔ میری اور آپ کی مثال علی کے ساتھ ایسے ہے جیسے لنا ہوتا ہے کہ علی کا قد چھوٹا ہے، نقطہ ہے، علی نون ہے، لام اور علی بڑے ہیں۔ قد کی بات ہو گئی نا کہ ہمارے درمیان لنا کی طرح ہے۔ جب یہ بات کی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایسے چہرہ اٹھایا اور آپ نے فرمایا، اچھا لنا کی طرح مجھے سمجھتے ہو، لنا کی طرح مجھے سمجھتے ہو، اے ذرا نون کٹ دے، پھر کیا باقی کیا رہ جائے گا جی؟ بولے نا، عربی قرآن پاک تو اب سارے مسلمان ہیں نا، باقی کیا رہ جائے گا؟ 2 چیزیں رہ جائیں گی، لام الف رہ جائے گا جی۔ کیا رہ جائے گا؟ فرمایا علی ہمارے درمیان لنا کی طرح ہیں، فرمایا نون کو نکال دو، باقی بچے گا لا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ سنو، اگر لنا میں علی ہے تو تم سارے سلامت ہو، اگر لنا سے نون کو نکال دیا تو بچتا ہے لا، اگر علی نہیں ہے تو تم بھی نہیں ہو جی۔ عربی میں لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا ریب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی بابرکت اور مقدس کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ فرمایا اگر نون کو نکالتے ہو تو میں نہیں ہوں تو تم بھی نہیں ہو جی۔ اللہ یار سمجھتے تھے وہ حضرت علی کا درجہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی دین اسلام کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ سرکار کا دین پھیلانے کے لیے نا خیبر کا موقع آیا۔ کس کا جی؟ خیبر کا۔ حاضر ہیں سارے جی؟ اپنے آپ کو جوان کر لیجیے گا، کیونکہ میں نے روایات کے اندر یہ بھی میں آپ کو سناتا چلا، اہل تصوف کہتے ہیں جتنا مرضی بوڑھا بندہ ہو علی کا ذکر سن کے وہ بھی جوان ہو جاتا ہے جی۔ وہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ کہتے ہیں کہ کوفہ کے اندر نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اخروٹ توڑ رہے تھے، حضرت علی سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ ایک شخص بڑی جستجو لے کے آیا، وہ کہتا میں نے بڑا نام سنا ہے علی کا، میں دیکھوں تو صحیح کہ علی ہے کون۔ بڑی دور کا سفر کر کے آیا حضرت علی کی زیارت کرنے کے لیے۔ ان کے ایمان پختہ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان تک پہنچی ہے، سرکار نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی، وہ عبادت کی غرض سے کوفہ میں آئے کہ میں علی کا چہرہ دیکھوں۔ پوچھتے پوچھتے مقام تک پہنچے نا تو پوچھا کہ وہ علی کدھر ہیں جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا تھا جی، وہ علی کدھر ہیں؟ لوگوں نے بتایا وہ سامنے بیٹھے ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ وہ نوجوان بندہ نا جب ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ کبھی حضرت علی اس دانت سے اخروٹ توڑتے ہیں، کبھی ہاتھ سے توڑتے ہیں، اخروٹ ہی نہیں ٹوٹ رہا جی۔ تو وہ نوجوان سامنے کھڑا ہو گیا نا، مسکرانا شروع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا ادھر آؤ بھائی، مسکرا کیوں رہا ہے؟ کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہا حضور معافی جی، بس ویسے ہی مسکرا رہا تھا۔ یار ولایت کے لوگ منکر ہیں جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے بے تاب بادشاہ ہیں، سردار ہیں ولیوں کے، ولایت آپ کے قدموں سے ملتی ہے۔
اللہ اکبر. ولایت کی نظر ڈالی, آپ نے فرمایا تو نہ بتا, میں تجھے بتا دیتا ہوں تو کیا سوچ رہا ہے. تو یہی سوچ رہا ہے, یہی سوچ رہا تھا کہ یہ وہ علی ہیں جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکیلے نے اٹھا کے پھینک دیا, آج ان سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا, یہ علی کیسے ہو سکتے ہیں. فرمایا ابھی یہ بات حضرت علی نے کی نا تو دیکھتے ہی دیکھتے حضرت علی کے چہرے پہ جلال آ گیا. جی فرماتے جلال آیا, اخروٹ چھوڑا, اپنے آپ کو سیدھا کیا, کپڑے صحیح کیے, چادر ٹھیک کی, تلوار ہاتھ میں پکڑ لی اور فرمانے لگے بیٹا مسئلہ سمجھ, ڈر نہ مجھ سے, مسئلہ سمجھ. فرمایا علی آج بھی وہی ہے, علی سے خروٹ اس لیے نہیں ٹوٹ رہا کہ علی اس وقت اپنی قوت لگا رہا ہے, اپنے جسم کی جان لگا رہا ہے. اگر کوئی خیبر ہے تو آج بھی لے کے علی ایمان کی طاقت سے اس کو آج بھی توڑ دے گا. وہ خیبر کا دروازہ علی نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا, اخروٹ علی اپنے جسم کی قوت سے توڑ رہا ہے. اللہ اکبر. علی کا ذکر بوڑھے بندے کو بھی جوان کر دیتا ہے. بوڑھے ہیں حضرت علی, جب خیبر کی بات آئی تو فرماتے تلوار پکڑ لی, سیدھے ہو گئے, فرمایا لا کوئی خیبر کا دروازہ, آج بھی توڑنے کو علی تیار ہے. تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ سارے بیٹھے, اللہ ماشاءاللہ, تو آپ لوگ تو ذرا ایکٹیو ہو کے بیٹھے. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خیبر کا مقام آیا نا, مرحب, بہت لمبا قد والا, بڑا بہادر, ہر وقت اسلحے میں لبریز رہتا, تجربہ کار بڑا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے مجمع میں نظر ڈالی کہ مرحب کے مقابلے میں کس کو بھیجوں, مرحب کے مقابلے میں کس کو بھیجوں. سرکار علیہ السلام نے, عمر بھی موجود, دیگر صحابہ, خالد بن ولید, پتن جلیل القدر کتنے بندے موجود ہوں گے, سب کو چھوڑا. فرمایا علی جا ذرا مرحب کو نیچے کر کے تو آلا, اللہ لٹا کے آ مرحب کو. جب مرحب کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گئے نا تو مرحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا, وہ کہنے لگا بھتیجے وہ تم میرے مقابلے میں آ گئے, تم مجھ سے لڑائی کرے گا, تجھے پتا ہے. ذرا مرحب کے الفاظ سنیے گا. مرحب کہتے ہیں قد علمت خیبر انی مرحبو شاک الصلاحی باطن محربو. یہ مرحب کے الفاظ. مرحب کہنے لگا اے بھتیجے تو جانتا ہے میں کون ہوں, میں مرحب ہوں, میں مرحب, خیبر بھی میرا نام سن کے کام جاتا, میں ایسا مرحب ہوں. بھتیجے میری طرف دیکھ, میں اسلحے سے لبریز ہوں, بھرا ہوا ہوں میں اسلحے کے ساتھ, اور ذرا دیکھ میری بہادری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں, میں تجربہ کار ہوں. اے بھتیجے تو چھوٹا ہے, اگر تو مجھ سے لڑائی کرنا چاہتا تو کر لے, پھر کر لڑائی. کسی شاعر نے اس منظر کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا. وہ کہتا کہ تو علی سے لڑ سکے, تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے, تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے, تو شیطان کی لومڑی اور علی خدا کا شیر ہے. اللہ اکبر. بڑا خوبصورت منظر پیش کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہا, آپ نے فرمایا مرحب صاحب کو چھوڑ, تجھے پتا ہے میں کون ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جلال میں فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدر, فرمایا سن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, حیدر رکھا ہے. کہ لیسی غابات کریہ المنظر ہوں, فرمایا میں اس شیر کی طرح ہوں, اس شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں جو جب پڑتا ہے تو ہڈیاں الگ کر دیتا ہے, گوشت الگ کر دیتا ہے. فرمایا میرے ساتھ مقابلہ, تو میرا مذاق اڑاتا ہے. مقابلہ شروع ہوا, مرحب نے تلوار چلائی, حضرت علی نے وار سائڈ پہ کر دیا. حضرت علی کی وار, یہ ایک وار چلایا حضرت علی نے, اور اس تلوار کے ساتھ مقابلہ کیا جو تلوار اللہ نے حضرت علی کے لیے تحفے میں بھیجی. ذوالفقار تلوار تھی, ذوالفقار. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو علی کی ذوالفقار کی تلوار کا ایک وار ہو, پوری امت مسلمہ کو دوسرے پلڑ میں رکھ دو, علی کی تلوار کا وار امت سے پھر بھی زیادہ وزنی ہوگا. اللہ ایک وار لگایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ایک وار اتنی زور سے لگایا کہ یہ سر کو چیرتا ہوا, ایک روایت کے مطابق چیرتا ہوا تلوار دانتوں تک آ گئی, اور ایک روایت کے مطابق ایسی ضرب لگائی کہ وہ تلوار جہاں جہاں پھری مرحب کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے, گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ
فرماتا ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مرحب کو نیچے لٹایا اور خود اس کے سینے پہ چڑھ گیا اور چڑھ کے کہنے لگے بتا بھائی تو کہتا تھا میں یہ ہوں میں وہ ہوں، میری بہادری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر۔ کیا ہوتا ہے جی؟ اور شیر بھی کوئی ہولا نہیں، بلکہ وہ شیر جب پڑتا ہے تو گوشت الگ کر دیتا ہے، ماس ہڈیاں الگ کر دیتا، میں وہ شیر، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے۔ اللہ، اور فقط بات شیر کی نہیں، میری ماں تک نہیں، بلکہ جذبہ ایمانی اتنا تھا، آپ فرمانے لگے تیرا پتہ کوئی نہیں، میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں جی، اللہ، تیرا مجھے پتہ کوئی نہیں۔ سینے پہ چڑھ گئے۔ وہ شاعر نے بڑا خوبصورت منظر پیش کیا، وہ پہلے مانتا نہیں تھا، وہ کہتا تو چھوٹے سے قد والا میرا مقابلہ کہاں پہ کرے گا جی، چھوٹے سے قد والا میرا مقابلہ۔ تو پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے پہ چڑھے نا، اللہ اکبر، وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا۔ شاعر نے نا شعر کے انداز میں اس کے کلموں کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنے انداز میں کیا، مرحب یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، کبھی ہارا نہیں، جس جنگ میں مرحب قدم لگا دیتا تھا وہ جنگ جیت جاتا تھا، کبھی شکست نہیں کھائی، لیکن حضرت علی کے سامنے آیا تو کہنے پہ مجبور ہو گیا، ایسی شکست فاش مجھ کو پہلی بار ہے، ایسی شکست فاش مجھ کو پہلی بار ہے، دل یہ کہتا ہے کہ تو حیدر قرار ہے۔ وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا تو واقعی حیدر قرار ہے۔ میرے سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال یا 10 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلے، جام شہادت نوش کرنے تک 18 رمضان مبارک، بعض کے اندر 17 رمضان مبارک، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے میرے اور آپ کے امام، ولایت کے سردار مسجد کی طرف، کوفہ کی جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ جاتے جاتے جب مسجد پہنچے، فجر کی نماز، راستے کے دروازے کھٹکاتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں اٹھ جاؤ، نماز نیند سے بہتر ہے۔ فرماتے مسجد میں گئے، امامت پر مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، ایک بدبخت حضرت علی کے پیچھے کھڑا تھا، ابن ملجم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سجدے میں رکھا، اس نے پیچھے سے تلوار اور بعض روایات کے اندر کھنجر، اور کھنجر بھی ایسا، ایک روایت کے اندر سادہ اور ایک روایت کے اندر زہر آلود کھنجر تھا جی، کہتے ہیں اس نے نکالا اپنی چادر سے اور نکال کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سر اور آپ کی گردن پر وار کر دیا جی، اللہ اکبر، گردن پر وار کیا نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سر سے خون نکلا اور وہ داڑھی کے ذریعے ٹپکنا شروع ہو گیا۔ نماز حضرت علی پڑھ رہے تھے تو آپ کے لبوں پہ یہ کلمہ جاری ہو گیا کہ اے میرے لوگوں، اے میرے صحابہ، اے میرے پیچھے نماز پڑھنے والے افراد، سن لو، آج علی کامیاب ہو گیا جی، موت کے تخت پر حضرت علی، اور کیا فرماتے ہیں، علی کامیاب ہو گیا، میرے مصطفیٰ کا فرمان پورا ہو گیا۔ کیا فرمان تھا جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے، بڑے سخت بیمار ہو گئے جی، قریب تھا کہ وقت وصال ہو جاتا، بڑے سخت بیمار ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام گھر میں تشریف لائے نا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے آخری وقت آ گیا ہے۔ کیا ہو گیا جی؟ آخری وقت آ گیا حضور، بس ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا اے علی، تو تب تک نہیں مر سکتا جب تک تیری داڑھی خون سے زرد نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں پھر ابو بکر کا وقت آیا، بڑے بڑی معاملات، جنگیں آئیں، کچھ نہیں ہوا۔ عمر فاروق، عثمان غنی کا وقت آیا، بہت کچھ ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جب میرا وقت آیا، مصلی پہ میں تھا، وہ واقعی جب میری داڑھی خون سے زرد ہو گئی تو میں نے فوراً لبوں سے کہہ دیا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ میرے محبوب نے فرمایا تھا علی تو تب فوت ہو جائے گا، وصال کر دے گا، شہادت کا جام نوش کر دے گا جب تیری داڑھی خون سے الرد ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی کو نبی کریم علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کا پروانہ دیتے دیتے 21 رمضان المبارک کو
اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دارالبقا کی طرف منتقل ہو گئے. لوگوں، علی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت کا نام ہے، ایسی شخصیت کا نام ہے کہ ہجرت کی رات اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبہ اتنا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے چاہتے تو کعبے کے بت سارے خود گرا سکتے تھے، لیکن نہیں، فرمایا میرے علی کو بلاؤ، اور علی کو سب بلایا گیا. تو حضرت علی کا درجہ یہ سرکار نے خود اپنے کندھوں پر سوار کیا، بلند کر کے بتایا علی تو دنیا میں بھی بلند ہے، میری نظر میں بھی بلند ہے، قبر میں بھی، محشر میں بھی بلند ہے. ہر مقام پہ علی تو بلند ہے. اور یاد رکھنا، اہل تصوف فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جو حضرت علی کو بلند کیا، سرکار بتانا یہ چاہتے تھے لوگوں میرا علی ہر مقام پہ بلند ہے اور اسے بلندی رکھنا چاہیے. ہم ذکر اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ذکر کو میرے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے.